ہے اے اللہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر، تو ان کے گناہوں کو معاف کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم سب احرام کے اندر ہیں اور یہ احرام ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام یہ ختم ہو جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ والے دن میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ، یہ چند منٹ کی گفتگو ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور کیا کام کرنا ہے؟ سبحان اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، سبحان اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں بڑے بھارے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی میرے بھائیوں کثرت سے آپ نے اس کا فکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ ایسے کلمات ہیں اس میں بندے اور اللہ کا تعلق واضح ہوتا ہے، سبحان اللہ، بندے کا اور اللہ کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں ایک بات اور کر لیں، ہم سب لوگ جو ہیں اپنی ماں کے بطن سے ہی آیا نا، اور کسی طریقے سے تو نہیں آیا، نہیں آیا۔ کتنی دیر ماں کے بطن میں بچہ رہتا ہے؟ 9 مہینے۔ اس وقت اس کے دانت ہوتے ہیں کہ وہ کچھ خوراک کھا لیں؟ نہیں ہوتے۔ اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں کہ سعودی عرب آ کر کمائی کر لیں؟ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا بندوبست کیا کہ نہیں بھائیوں؟ کیا ہے نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ پر غور کرو، تمہیں میری قدرت اور میری طاقت سمجھ آئے گی۔ آپ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچپن میں آنکھیں نہ دیتا تو کبھی بھی اس کو دیکھنے کی طاقت نہ ملتی، سننے کی طاقت اللہ نہ دیتا، کبھی سننے کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو چلنے کی طاقت نہ دیتا دنیا کی کوئی طاقت اسے چلا نہیں سکتی تھی۔ یہی جسم ہوگا جب اس سے اللہ روح کھینچ لیتے ہیں، پھر ہاتھ حرکت کر سکتا نہیں کر سکتا، اور یہ زبان بول سکتی نہیں بول سکتی، پاؤں چل کر کہیں نہیں لے جا سکتے اپنے جسم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ماں کے شکم کے اندر ہمیں خوراک مہیا کی، آنکھیں مہیا کی، کان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی۔ آج دیکھو دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، سارا کچھ اللہ نے دیا۔ اللہ نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ جب تم جوان ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ، بالغ ہونے سے پہلے میں تمہارے اعمال لکھتا نہیں لکھتا ہوں، لیکن جب بالغ ہو جاؤ تو 5 وقت میرے در پر آ کر جھکو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو، میرا شکر ادا کرو، اور اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن جب بندہ اس سے بھی دور جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آج کا دن، آج کا فکر، آج کا یہ کلمہ، آج کی دعائیں
اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک مضبوط تعلق ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. بندہ کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا شریک اللہ کہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ بادشاہ تیری ہے، یا اللہ طاقت تیری ہے، یا اللہ ملک تیرا ہے، یا اللہ حمدیں تیرے لیے، ثنائیں تیرے لیے. یا اللہ تیرے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی. تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس کلمے کے اندر یہ اظہار ہے، یا اللہ میں گناہ گار، تو گناہوں کو بخشنے والا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا ساجد ہوں، تو میرا مسجود ہے، میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، تو میرا رازق ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں گناہ گار ہوں، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. یا اللہ میں یہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری زندگی کو ایسے کر دے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اتا ھذا البیت، جو شخص اس گھر کی زیارت کو آیا، حج کے لیے آیا، ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اگر اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، کوئی فحاشی کا کام نہ کیا، ایسے گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے. اور یاد رکھو بھائیو، اس کے اندر اللہ کی توحید کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کہ اللہ ایک ہے. اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تجھ سے علاوہ کسی سے دعائیں نہیں کرتا، تیرے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں دیتا، اللہ تیرے علاوہ کوئی اولاد طلب نہیں کرتا. یہ سارا اس کلمے کے اندر اظہار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ میرا ایمان ہے کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی قادر نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی رزاق نہیں، تیرے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مصیبتیں ختم کرنے والا نہیں. لیکن اے اللہ پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. آج دعاؤں کا دن ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کا دن ہے، اللہ کی بادشاہت کے اظہار کا دن ہے، اپنی کمزوری کے اظہار کا دن ہے، دعاؤں کا دن ہے. اور دعا کے لیے یاد رکھو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اگر باوضو ہے تو اچھی بات، وضو کر لیں اچھی بات ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور اگر ممکن ہو کھڑے ہو کر دعا کریں. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ چیزیں پڑھیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی دعا رو رو کر اللہ کے حضور پیش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان یحبہم اللہ، دو قطرے ایسے ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. ایک مجاہد کا خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں گرتا ہے، اور ایک دعا کرنے والی دعا کا قطرہ ہے. ایک دعا کرنے والی کی آنکھ والے کی آنکھ سے گرنے والا قطرہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قطرہ یہ جس جسم کے حصے پر گرے گا، فرمایا جہنم کی آگ اس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، لیکن یہ قطرہ جسم کے جس حصے پر گر جائے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر یہ جسم حرام کر دیں گے، وہ اس جسم کو کبھی جلا نہیں سکتی. اللہ اکبر. یہ دن ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی حاجات پیش کرو، اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے لیے دعا کرو.
یہ تھوڑا پرابلم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور اللہ دین کا کام اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام یہ ہو رہا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین کریں یہ ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ آ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ مکتب کی طرف سے آئے تو یہ ذمہ داری ہے، شیخ پیچھے بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ صرف میرے 2 درس تھے وہاں مینار میں اور یہاں ایک تھا، لیکن جب کوئی اور نہیں آیا تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اس جسم کے اندر جان ہے یہ دین کی بات، دین کی تبلیغ وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی اس کا ہمیں صلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اجری الا اللہ، اللہ سے اجر لینا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ آج کا دن ایسا ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں رہنے والے بھی اگر 5 سال رہتے ہیں پھر دوبارہ حج پہ آ سکیں گے اگر ان کے پاس طاقت ہو، ورنہ دوبارہ آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس دن کے بارے میں ایک تو بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی وہاں جبل رحمت پہ جانا ہے۔ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دعا قبول ہونے کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ اس پہاڑ پر جانا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقوف کیا ہے اس پہاڑ کے پاس، لیکن آگے کیا فرمایا تھا کہ میں یہاں رکا ہوں، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ پورے کا پورا عرفہ یہ رکنے کی جگہ ہے، وقوف کی جگہ ہے۔ تمہیں جہاں جگہ ملے وہاں پر وقوف کر لو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ مسجد نمرہ جانا ہے، مسجد نمرہ جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ مسجد نمرہ بھی جائیں گے، یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر سال میں صرف 2 نمازیں ہوتی ہیں، آج کے دن باقی بند رہتی ہے۔ مسجد جو ہے بند رہتی سارا سال، یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں۔ آپ جائیں گے بھی تو وہاں جگہ کا ملنا مشکل ہے، لہذا یہیں پر کوشش کریں کہ اس ٹائم کو قیمتی بنائیں میرے بھائیوں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ایک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں بار بار کہ یہ عرفہ کا جو میدان ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، بار بار یہ مجھ سے سوال ہوا، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ بھائیوں کو یہ چند چیزیں بتا دی جائیں۔ عرفہ کا یہ جو میدان ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کی ملاقات یہ یہاں ہوئی۔ عرفہ کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا، تو یہاں ان کی ملاقات۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں وقوف کیا ہے، اس میدان میں ٹھہرے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کو عزت بخشی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3، آپ سے پہلے کئی نبی آئے اس مسجد کے اندر، مسجد خیر کے اندر نمازیں پڑھتے رہے اور یہاں عرفات کے اندر وقوف کرتے رہے، اور بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب قیامت والے دن اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا تو اسی میدان کے اندر ہمارا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بہرحال ایک قول موجود ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس میدان کے بارے میں اور آج کے دن کے بارے میں میں بار بار حدیث سنا چکا ہوں۔ جو حاجی نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تھوڑی سی بات، اسی میدان میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے مین پوائنٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، سود کو حرام قرار دیا تھا میرے بھائیوں، فرمایا میں سود کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ اسی میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا آج قوم سود کھا رہی، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ حرام روزی سے بچ جاؤ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، یعنی رتبے کے لحاظ سے اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مین خطبہ حجۃ الوداع کے یہ پوائنٹ ہے، اور کتاب و سنت کی پیروی پر بھی آپ نے زور دیا تھا، اور ایک بات ذمہ لگائی تھی سب امت کے، فرمایا جو یہاں موجود ہو تم نے سن لیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا سن لیا ہے، آپ نے آسمان کی طرف انگلی مبارک اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد،
اے اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا دین سارا پہنچا دیا ہے. اور یہی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا ہے, اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. یہ بعد کی چیزیں جو ہیں نہ اس میں داخل ہو سکتی ہیں, نہ اس سے کچھ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. ہمارے دین کی مثال ایسی 5 انگلیوں کی ہے, اگر 6 ہوں زائد ہوں تو پھر بھی یہ نقص ہے, ایک کاٹ جائے تو پھر بھی نقص ہے. دین کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ خلاصہ تھا, میں بات کو لمبا نہیں کرتا تاکہ ہم اپنے ان اوقات کو دعاؤں کے اندر صرف کر سکیں. میرے بھائیوں گزارش یہی ہے, بار بار یہی گزارش ہے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. اب یہ دن بڑا قیمتی ہے, اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا, کسی بھائی کا کوئی سوال ہے اس موضوع پہ تو وہ کر سکتے ہیں. کوئی اس موضوع کے متعلق سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چلیں جی, وہ بھائی کی خواہش ہے کہ دعا کر لیں تو دعا کروا دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في كشمير. اللهم انصرهم في كشمير. اللهم انصرهم في كشمير. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في بوسنا. اللهم انصرهم على كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. آمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت رميهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ میری والدہ بہت اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز ماں باپ فوت ہو گئے
अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। आमीन। मग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िही वाफ़ अन्हुम वअक़िम नुज़ुलहुम वअस्सिअ मक़बरहुम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम बिल-माइ वस्सल्जी वल-बरद अल्लाहुम्मा नक़्क़िहुम मिनज़-ज़ुनूबि वल-ख़ताया कमा युनक़्क़िसु अल-अबीयु। या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तूने ऐलान कर रखा है अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कि जब बंदा मेरी तरफ हाथ उठाता है, ज़ईफ़ुल उम्र हो, तो मैं उसके हाथ खाली वापस लौटाऊं तो मुझे शर्म आती है। या अल्लाह, तूने कुरान में ऐलान कर रखा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह, हम तेरी तरफ हाथ उठा कर बैठे, हमारे हाथों को खाली वापस ना लौटा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन अल्लाहुम्मा ला मल्जा लना वला मअवा लना इल्ला इलैक। अल्लाह, तेरे अलावा कोई पनाह नहीं है। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे उस्ताद-ए किराम की बख्शिश फरमा। आमीन। या अल्लाह, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, कश्मीर के अंदर जुल्म शुरू हुआ है, या अल्लाह, ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमा। आमीन। हमारे बहन भाइयों की या अल्लाह इज्जत की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, गैर के खजानों से उनकी मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह, फ़लस्तीन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर दुश्मन ने जुल्म किया है। अल्लाहुम्मा अश्ग़िलहुम बिनफ़्सी। ऐ अल्लाह, उन्हें उन्हीं के जुल्म के अंदर गिरफ्तार फरमा। आमीन। हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। आमीन। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तू हम कमज़ोरों की दुआओं को सुनने वाला है। अंतल क़विय्यु व नहनु दुआफ़ा, अंतल गनिय्यु व नहनु फ़ुक़रा। आमीन। अनज़िलना अल-ग़ैसा व ला तजअलना मिनल क़ानितीन। आमीन। ये गर्मी है शदीद, तुझसे दुआ गो है कि अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा। आमीन। बारिश नाज़िल फरमा। आमीन। बारिश नाज़िल फरमा। आमीन। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह, ये जितने भाई बैठे हैं, तुझसे दुआ करते हैं कि खाली वापस ना लौटा। आमीन। अल्लाहुम्मा ला तुरुद्दहुम ख़ाइबीन। अल्लाहुम्मा ला तुरुद्दहुम ख़ाइबीन। अल्लाहुम्मा ला तुदा हाज़ल जमा इल्ला आमीन। वसाइल मशकूर व हज्जिल मबरूर। आमीन। तमाम भाइयों का, हम सब का हज कबूल फरमा। आमीन। हमारा हज कबूल फरमा। आमीन। हमारा हज कबूल फरमा। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें अपनी तौहीद की दौलत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि तुझसे मांग सकें, और ये भी इल्म नहीं है कि तुझसे किस तरह मांगना है। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, जो नेकियां हम तुझसे तलब कर रहे हैं और जिनका हमें इल्म नहीं है, सारी भलाइयां और नेकियां अता फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व ज़ुर्रिय्यतिही। आमीन। सुम्मा आमीन।